بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ لواطت ایک بہت بڑی معصیت بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اس جرم کا ارتکاب کرنے والی قوم جنہوں نے پہلی بار اس جرم کو عام کیا اور کھلے عام اپنی بیویوں کو چھوڑ کر نوخیز لڑکوں کے ساتھ ہم بستری کرنا شروع کی، وہ کئی قسم کی عبرتناک سزاؤں میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا۔ وہ قوم سدوم تھی اور ان کی طرف اللہ عز و جل نے پیارے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو روانہ فرمایا تھا کہ آپ ان کو اس شنیع و قبیح جرم سے روکیں۔ چنانچہ سورۃ الاعراف میں ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی طرف تشریف لے گئے تو آپ نے ان سے فرمایا، کیا تم لوگ ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جسے تم سے پہلے اہل جہان میں سے کسی نے نہیں کیا تھا؟ یہ سن کر ان بدبختوں نے نہ صرف آپ کی تکذیب کی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تندہی اور دیدہ دلیری سے اس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرنے لگے، حتیٰ کہ اپنے علاقے سے گزرنے والے مسافروں تک کو بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنانے لگے۔ تب اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ بس قرآن مقدس سورہ ہود میں ان کے عبرتناک انجام کا منظر کچھ یوں بیان فرمایا گیا ہے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر تہ بتہ کنکریلے پتھر برسائے جو تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے۔ منقول ہے اس مخصوص بستی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں پر اٹھا کر اس قدر بلندی پر لے گئے کہ بستی کے مرغوں کی آوازیں فرشتوں نے سنی، پھر اسے الٹا کیا اور زمین پر پٹخ دیا کہ اس بستی کی ہر چیز کا صفحہ ہستی سے نام و نشان ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے یہ سزا تجویز فرمائی اور آئندہ آنے والوں کے لیے تنبیہ بھی فرما دی کہ خبردار، ایسے گناؤنے جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اسی طرح کی سزا تجویز کی جائے گی۔ دوستو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اس قسم کے کتنے واقعات پیش آئے اور آپ نے ان سے متعلق کیا سزا تجویز فرمائی، اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جید صحابہ کرام نے ایسے لوگوں کو کس طرح سزا دینے کا حکم دیا تھا۔ پس منقول ہے کہ تمام صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کا اسی بات پر اجماع تھا کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا جو اغلام بازی یعنی لواطت جیسے گھناؤنے جرم میں ملوث ہوگا۔ ہاں، البتہ اس کے قتل کی کیفیت کیا ہوگی، یعنی اس کو کس طریقے پر قتل کیا جائے گا، اس پر صحابہ کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایسے شخص کو بلندی سے گرا کر قتل کر دیا جائے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان ہے، ایسے شخص پر دیوار گرا کر قتل کر دیا جائے۔ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان دونوں یعنی لواطت کا ارتکاب کرنے والوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ جہاں تک حضور سید عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا تعلق ہے تو آپ کا فرمان عالی شان ہے، جسے بھی تم لوگ قوم لوط علیہ السلام والا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل یعنی کرنے والے اور مفعول یعنی جس کے ساتھ کیا جائے دونوں کو قتل کر دو۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے، آپ نے فرمایا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسے سنن اربعہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ امام ترمذی علیہ رحمہ نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی حکم کو جاری کرتے ہوئے صحابہ کرام سے مشورے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہی حکم لکھ کر بھیجا تھا، اور آپ اس مسئلے میں سب سے زیادہ سخت تھے۔ اسی موضوع پر حضرت ابن عباس نے 3 اور احادیث بھی جمع فرمائی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تم جسے بھی قوم لوط علیہ السلام والا عمل کرتے ہوئے پاؤ اسے قتل کر دو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جو بھی محرم کے ساتھ وطی کرے اسے قتل کر دو۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا جو بھی کسی چوپائے کے ساتھ وطی کرے اسے قتل کر دو اور اس چوپائے کو بھی اس کے ساتھ ہی قتل کر دو۔ یعنی وطی کرنے والا اور جس کے ساتھ وطی کی جائے، چاہے وہ کوئی انسان ہو یا جانور، دونوں ہی واجب القتل ہیں۔ مزید یہ کہ محدثین کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں رونما ہونے والے کسی ایسے واقعے کو بیان نہیں کرتے جس پر حضور نے اپنی مبارک حیات میں لواطت کی حد نافذ فرمائی ہو، یا یوں کہہ لیں کہ شاید حضور اقدس کے زمانہ مبارکہ میں لواطت جیسے غلیظ کام میں ملوث کوئی شخص منظر عام پر نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے یہ حد نافذ ہوتے ہوئے نہ دیکھی گئی، جبکہ اغلام بازی یعنی لواطت کے مرتکب لوگوں پر حد نافذ کرنے کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ ملتی ہیں وہ ہم پہلے ہی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر ایسے کام سے اپنی حفاظت میں رکھے کہ جس کے کرنے سے ہمیں اس کے غضب کا سامنا کرنا پڑے، اور ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے کرنے سے ہم اس کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ آمین۔